السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس طرح آج کل لوگ دوست احباب میری مائیں بہنیں اولاد کے معاملے میں پریشان رہتی ہیں، تعویذات لیتی ہیں، میڈیکل استعمال کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا کرے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے، جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ اس سے پہلے تمام ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو ہر روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیو اپلوڈ مل جائے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اس انداز میں کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر لگے رہے، اس سے تعویذ لے کے آ گئے، میڈیکل استعمال کر لی، لیکن اللہ سے ہم نے نہ مانگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے اپنا دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ تو وظیفے کو آپ توجہ سے سنیں گے، جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا جائے 3-4 وظیفے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے، جو بھی آپ کو آسانی لگے وہ آپ وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر آپ سارے 3-4 وظیفے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ کو ایک وظیفہ پکڑ لیں، اس وظیفے کو آپ اپنے زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ ہے روزانہ سورۃ الفاتحہ، روزانہ نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسا عمل ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ ہر بیماری کے لیے دعا ہے۔ جو بھی بیماری ہو، جو بھی مشکل ہو، اگر آپ اس سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ نمبر 2، سورۃ مریم کی تلاوت خاص طور پر اولاد کے لیے بہت ہی برکت والی سمجھی جاتی ہے، یعنی سورۃ المریم، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد جو بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی ایک وقت متعین کر لیں، اس وقت میں ہم نے سورۃ المریم کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا سورۃ الانبیاء کی ہے، 21 نمبر آیت ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام آپ نے روزانہ 300 بار پڑھنا ہے اولاد کے لیے اور دعا کرنی ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ٹھیک ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے روزانہ یہ اللہ کا نام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 5، یہ جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اگر یہ آپ کر لیں، کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم ہے، رات بھی بہت لمبی ہوتی ہے، رات کو بندہ جلدی سو جائے، صبح تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ نماز تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے
جو انسان تہجد کے وقت اللہ سے مانگتا ہے، اس وقت فرشتے گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی ہم سے مدد مانگنے والا، ہم اس کی مراد کو پوری کریں، ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا، ہم اس کی گناہوں کی بخشش کو دور کر دیں۔ تو تہجد کے وقت بھی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی پہلے تو اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن صبح تہجد کے وقت فجر کی اذان سے پہلے اللہ رب العزت بھی پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ فرشتوں کو کہتے جاؤ فرشتوں گلی محلوں کے اندر اعلان کرو، ہے کوئی ہم سے مدد مانگنے والا، ہم اس کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 5 پہ آپ نے نماز تہجد کا اہتمام کر لیں، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت عمل پسند ہے، تو اس کے اندر آپ اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے حاجت روا ہو کر، اللہ کو مشکل کشا سمجھ کر آپ اپنی یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری مشکل تو ہی حل کرنے والا ہے، اے اللہ اولاد دینا تیرا کام ہے، اولاد لینا بھی تیرا کام ہے، تو اللہ سے ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ صدقہ خیرات کی عادت اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا بھی کریں اور صدقہ خیرات بھی کیا کرے، کوئی تھوڑا سا روزانہ کے بنیاد پر 10 روپے دے دیے، یا ہفتے کے بعد 50 روپے دے دیے، یا مہینے کے بعد 100 روپے دے دیا، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اپنی وسعت کے مطابق صدقہ بھی دیا کریں۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے اللہ رب العزت ہر بلاؤں سے اس کی محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ 5 عمل ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ان میرے ماؤں بہنوں کے لیے، ان دوست احباب کے لیے جو پریشان رہتے ہیں اولاد کے لیے، تو یہ آپ وظیفہ کریں گے، یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے جو میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اس کے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ضرور آپ کو نرینہ اولاد عطا کریں گے۔